حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبرین امت اور عمدہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواخات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد نے پورے جذبہ اخوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میں اپنی کل دولت کو اپنے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس سے تم نکاح کرنا چاہو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، تم مقررہ مدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جذبے کے ساتھ حضرت سعد کو جواب دیا کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے باعث برکت بنائے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ بلا شبہ اس بے مثال اخوت اور باہمی خلوص کی تصویر دیکھ کر انسان حیرت سے انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی میں دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے شریفانہ اور غیرت مندانہ رویے اور اپنے مواخاتی بھائی سے فائدہ نہ اٹھانے کا جذبہ جس قدر قابل تحسین ہے، اسی طرح سے حضرت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور ایثار قابل قدر ہے۔ حضرت ابن عوف ایک لائق اور تجربہ کار تاجر تھے، اپنی نئی اجتماعی زندگی میں اپنا مقام خود پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر زرد رنگ کی خوشبو کے آثار دیکھے تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری ذبح کرو۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی، ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ تنگی کے دنوں میں آپ نے مانگنے سے ہمیشہ اجتناب کیا اور اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنائے رکھا، جو دینے پر تو آمادہ رہتا ہے مگر لیتا کبھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات 32 ہجری کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت فہرست تیار ہوئی تو یہ 100 حضرات حیات تھے۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع ہونے کے بعد تشریف لائے تھے۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرتبہ، مقام، عقل و تدبر اور تقوی کی بنا پر امامت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے۔ مستقبل کے تعلقات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مجوس کے ساتھ اہل کتاب کے قانون کا سا معاملہ کرو۔ اس طرح آپ نے علوم نبوت اور اجتہادی حیثیت کو جمع کر کے رہنمائی دی۔